اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد علی اہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ عزیزان محترم، جو سلسلہ بحث اس آیہ کریمہ کے ذیل میں شروع ہوا تھا، آج کا عنوان تسلیم محض۔ میں نے تقریباً 2-3 دن پہلے اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ اس حوالے سے 1-2 باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے آیت کا ترجمہ، تاکہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ذہن نشین ہو جائے۔ پروردگار عالم صاحبان ایمان سے مخاطب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ لکھ دیا گیا ہے اور واجب قرار دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور ایسا نہیں ہے کہ روزہ صرف تمہارے اوپر ہی واجب قرار دیا گیا ہے، بلکہ تم سے پہلی والی امت کے اوپر بھی روزہ واجب قرار دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پروردگار عالم نے، جیسے اور بہت سے خطابات ہیں تو وہاں پہ یا ایھا الناس ہے، لیکن یہاں پہ اس روزے کے وجوب کے سلسلے میں جو خطاب ہے وہ عمومی خطاب نہیں ہے کہ اے لوگوں، بلکہ خطاب جو ہے خصوصی ہے۔ وہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ اور مسلسل میں نے ذکر کیا کہ پروردگار عالم نے جب آپ کو ایمان کے درجے پر فائز کر کے آپ کو مخاطب بنایا ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا روزہ چونکہ مشقت آمیز عمل ہے، لہٰذا جس طریقے سے آپ کا رتبہ بڑھا ہے اسی طریقے سے ذمہ داری بھی بڑھ جائے گی۔ تو اس سلسلے میں بحث، چونکہ گزشتہ 2 دن جو بحث ہوئی وہ چونکہ تاریخ ایسی تھی اور شخصیت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی تھی وہ دعائے پیغمبر اسلام جو ماہ رمضان کے حوالے سے انہوں نے دعا کیا تھا، اس میں اپنے پروردگار عالم سے 7 حاجتیں طلب کیا تھا، جس میں سب سے پہلی حاجت امنیت ہے اور اس کے بعد دوسری ایمان۔ پروردگاران، یہ بھی سلیقہ ہے، ہم کو سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار عالم کے جب بارگاہ میں آئیں تو ہم کیا خدا سے طلب کریں۔ ایمان کی دولت طلب کریں۔ اب ایمان کسے کہتے ہیں؟ عموماً بعض افراد کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے عقیدے کا نام ایمان ہے، نہیں، بلکہ ایمان بہت ہی عظیم عمل ہے اور عملی ہے۔ اس کا تعلق اعتقاد سے زیادہ عملی میدان میں، یعنی پریکٹیکلی لائف میں ایمان کا بہت بڑا دخل ہے۔ اور اسی لیے جب پوچھا گیا کہ امام علی سے کہ آپ دین کا رکن کیا ہے، تو امام نے کیا فرمایا کہ الایمان علی 4 ارکان، کہ ایمان کے 4 رکن ہیں، ایمان کے 4 رکن ہیں۔ آپ 4 پیلر سمجھ لیں یا مثلا بنیاد سمجھ لیں، جو بھی آپ اپنے ذہن میں اس کو جو ہے اخذ کر سکتے ہیں کہ الایمان علی 4 ارکان، 4 رکن ہیں کہ جن کے اوپر ایمان کا قوام ہے، یعنی جب تک یہ 4 چیزیں انسان کے اندر نہیں پائی جائیں گی اسے صاحب ایمان نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے کہ روزے کا جو مخاطب ہے وہ صاحب ایمان ہے، عام انسان نہیں ہے مخاطب۔ لہذا سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ التوکل، کہ خدا کے اوپر توکل کرنا۔ التوکل علی اللہ، یہ پہلا رکن ہے ایمان کا، اور اس کے بعد والتفویض الی اللہ، اور اپنے امور کو اللہ کے حوالے کر دینا اور نتیجے کی پرواہ نہ کرنا، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا، نتیجے کی پرواہ نہ کرنا، یہ ہے دوسرا رکن ایمان کا۔ اور تیسرا رکن ہے والتسلیم لامر اللہ، کہ اسی پہ مجھے آج تھوڑی سی بحث کرنا ہے۔ والتسلیم لامر اللہ، کہ تسلیم امر الہی ہو جانا،
والرضا بقضاء اللہ، اور اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی ہونا، یہ عظیم مرحلہ ہے ایمان کا، یہ 4 رکن ہیں۔ اسی لیے دوسری جگہ جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے، امام علی سے سوال کیا گیا کہ دین کیا ہے، دین کسے کہتے ہیں، تو امام نے خلاصہ کیا، دین و شجرتن، دین ایک درخت ہے کہ اصلھا التسلیم والرضا، اس کی اصل جو ہے، بنیاد، اس کا سرچشمہ، جڑ کیا ہے، وہ ہے تسلیم اور رضا۔ اسی لیے آپ کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا عموماً کہ امام حسین کی زبان پہ ہمیشہ یہ جملہ جاری رہتا تھا، الہی رضن بقضائک و تسلیما لامری، یہ عظیم ہے۔ اسی لیے میں نے اس دن ذکر کیا تھا کہ اسلام کے 2 معنی ہیں، علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان نے ذکر کیا اس مطلب کو کہ اسلام کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ انسان کلمہ شہادتین کو جاری کرے اپنی زبان سے، تو اس معنی کے اعتبار سے اس کا مرحلہ ایمان سے نیچے ہے، یعنی ایمان کا رتبہ بالاتر ہے اور بلند ہے، اور اسلام کا رتبہ اس سے نیچے ہے۔ لیکن اگر اسلام، دوسرا معنی ایک اسلام کا یہ ہے کہ انسان تسلیم محض ہو جائے اللہ اور نبی کے حکم کے آگے، تو اگر اس معنی کے لحاظ سے ہے تو ایمان سے بڑھ کے ہے اس کا رتبہ، یہ اس دن ہم نے بیان کیا تھا۔ اور اس کے بعد اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں تکلیف الہی ہے، یعنی جو ہم مکلف ہیں جن احکام الہی کے، اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو 3 طرح کے افراد ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں تکلیف کے سلسلے میں، جو اللہ نے ہم پر تکلیف عائد کی ہے، جو چیزیں واجب کی ہیں، اس سلسلے میں پروردگار عالم نے جو ہم پر، جیسے روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ، یہ تکالیف الہی ہیں، اور جن کے اوپر ہے عائد ہے یہ تکلیف، ان کو مکلف کہا جاتا ہے۔ جو آپ نے سنا ہوگا، یعنی احکام میں آپ سنتے رہیں کہ مکلف پر یہ واجب ہے، مکلف ہے، تو احکام الہی کے سلسلے میں مکلف کی 3 صورتیں ہیں، 3 قسمیں ہیں، 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جب ان کے اوپر اللہ کی تکلیف عائد ہوتی ہے تو 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو تکلیف کو فوراً قبول کرنے والے ہیں، تکلیف پذیر ہیں، فوراً قبول، جو اللہ نے کہا فوراً آمنا و صدقنا، جو اللہ اور رسول نے کہہ دیا بغیر چوں چرا کے۔ تسلیم کے معنی یہی ہیں۔ تسلیم کا اصل میں معنی یہ ہے کہ انسان پہلے مرحلے میں تو تحقیق کرے کہ اللہ کیوں ایک ہے اور وہ کیوں عادل ہے، یا امامت ائمہ کے حوالے سے یا نبوت کے سلسلے میں، اس سلسلے میں تحقیق، اصول دین میں تحقیق لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، لیکن فروع دین میں تخلیص ضروری ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اصول دین یعنی آپ پروردگار عالم کو ماننے سے پہلے تو تحقیق کرنا ضروری ہے کہ کیوں مانیں، یعنی جتنے بھی سوال آپ کے کیوں کے ہیں، کہ اللہ کو کیوں مانیں، رسول کو کیوں مانیں، اس کے احکام کے اوپر کیوں عمل کریں، وہ پہلا مرحلہ اس میں اصول دین میں تو صحیح ہے، لیکن جب مان لیا آپ نے تحقیق کر کے، تو اس کے بعد پھر کیوں نہیں آ سکتا کہ اللہ نے یہ کیوں واجب کیا، یہ نماز ہم پر کیوں واجب کیا، روزہ اگر جو ہے 15 دن ہوتا تو بہتر تھا، یہ تو مجھے تکلیف میں ڈال دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ تسلیم کے منافی ہے یہ عمل، لہذا تسلیم، جب تک تسلیم نہیں ہوگا ایمان نہیں ہوگا۔ تو اسی حوالے سے کہ مکلف کی 3 قسمیں ہیں، اسی جو ہمارے پر احکام عائد ہوتے ہیں، جو تکلیف عائد ہوتی ہیں، اس کے لحاظ سے ایک وہ افراد ہیں معاشرے میں کہ جو فوراً جو ہے تکلیف کو قبول کرتے ہیں، جیسے اللہ رسول نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں بغیر چوں چرا کے۔ ایسے بہت ہی واقعاً اگر اس زمرے میں ہمارا شمار ہو تو ہمارے لیے واقعاً خوش بختی ہے اور سعادتی ہے، سعادت ہے یہ ہمارے لیے، اگر کسی میں یہ صفت پائی جائے کہ اللہ اور رسول کے احکام کے اوپر بغیر چوں چرا عمل کرنے کی توفیق اگر انسان کو حاصل ہو جائے تو یہ واقعاً خوش بختی ہے، واقعاً سعادت ہے انسان کے لیے۔ دوسرا گروہ انسان کا ہے وہ تکلیف پذیر نہیں ہے بلکہ تکلیف گریز ہے، تکلیف سے بھاگتا ہے۔ کیسے بھاگتا ہے؟ عموماً حضرت مولانا کوئی ایسا وہ بتائیے حل کہ ہم جو ہے خمس سے بچ جائیں، یا بعض اوقات جیسے روزہ سے بچنے کے لیے مسافرت اور سفر پہ نکل جاتے ہیں، البتہ نکل سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے، لیکن اگر صرف اس بنیاد پہ کہ روزہ سے بچنے کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں تو بعض فقہا نے کہا ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ تو یہ ایسے افراد کون ہیں؟ تکلیف گریز ہیں، تکلیف سے بھاگنے والے ہیں۔ خیر یہ بھی ایک مرحلہ ٹھیک ہے کہ البتہ یہ بھی بری صفت ہے کہ انسان اب تکلیف الہی سے بچے اور بھاگے، لیکن جو سب سے سخت اور سب سے انسان کی بدبختی وہ افراد ہیں کہ جو تکلیف ستیز ہیں، جو تکلیف جو اللہ نے عائد کی ہیں ان سے جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں،
ان سے کہ اللہ نے کیوں نازل کیا، یہ ہم پہ 17 رکعت کیوں نازل کیا، یہ اگر خدا جو ہے صبح کی نماز جو ایک ہی ساتھ اگر نماز ہم سے پڑھا لیتا تو کیا بہتر تھا۔ یہ بار بار اشکال و اعتراضات اللہ کے جو حکم ہے اس سلسلے میں، یہ کیا ہے، کیسے افراد ہیں، یہ ستیز افراد ہیں جو جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں۔ اب تاریخ سے میں ایک دو تینوں مثال دے دوں۔ سب سے پہلے جو فوراً تکلیف کو قبول کر لیتے ہیں، اگر کربلا میں آپ دیکھیں تو جناب حر نے جیسے ہی سمجھا، اپنی ذمہ داری سمجھا، فوراً قبول کر لیا امام حسین کو، اور لمحوں میں کہاں نار سے نور کا سفر کر لیا۔ یہ کون ہے؟ پہلا افراد ہے کہ خدا کرے ہمارا بھی شمار اسی میں ہو کہ جو ہم تکلیف الہی کو فوراً قبول کرنے کی صلاحیت ہم میں آ جائے، یہ ہم دعا کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جو تکلیف گریز ہے، بہانے تلاش کرتا ہے کہ کیسے تکلیف سے بچا جائے، کیسے نماز سے بچا جائے، کیسے روزہ سے بچا جائے، کیسے حج و زکوٰۃ سے بچا جائے، کیسے خم سے بچا جائے، وہ اس کا اگر مثال آپ کو دیکھنا اسی کربلا میں کہ عبید اللہ ابن حر جوفی ظاہراً، وہ امام حسین نے اس سے نصرت طلب کیا، بہت بڑا تاجر تھا، کوفے کا بہت بڑا تاجر تھا، تو اب وہ بہانے تلاش کرنے لگا، کہا وہ مولا میں باغات چھوڑ کے آیا ہوں، بزنس چھوڑ کے آیا ہوں، یہ کرنے آیا ہوں، ہاں ایک کام میں کر سکتا ہوں کہ یہ میری تلوار لے لیجئے اور میرا گھوڑا لے لیجئے، بہت قیمتی ہے، اور آپ جو ہیں جائیے، میں لیکن نہیں آ سکتا، یہ بہانے تلاش کرنے والا ہے۔ تو امام نے کہا کہ خبردار، نہ مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے، نہ مجھے میں تیری سعادت چاہ رہا تھا، تجھے لے جانا چاہ رہا تھا، لیکن اب تو خود ہی تکلیف گریز ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ بھی ایک مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے تکلیف ستیز، کہ جو تکلیف سے لڑائی کرنے والے ہیں۔ کون افراد ہیں؟ آپ دیکھیں جناب، جب پیغمبر اسلام نے غدیر خم میں اعلان کیا امیر المومنین کی ولایت کا، تو ایک شخص آیا ظاہراً نعمان ابن حارث، کہ وہ کہنے لگا پیغمبر سے کہ پیغمبر آپ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج سب ہم نے مان لیا، لیکن یہ جو آپ نے، اگر یہ آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ تو پیغمبر نے کہا کہ خدا کی طرف سے۔ تو اس نے کہا اگر خدا کی طرف سے ہے تو مجھ پر فوراً ہی عذاب نازل کیوں ہے، یعنی میں اس ولایت کو ماننے والا ہوں، یہ تکلیف ستیز انسان ہے، تو اس کی سزا بھی ویسے ہی ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ اگر یہ خدا کی طرف سے اور رسول کی طرف سے ہے تو میں اس کو ماننے والا ہوں، خدا عذاب نازل کر دے، اور یہ جو سالہ سائل بعذاب واقع 29ویں پارے میں آپ پڑھیں گے تو یہ اسی کے لیے کہ تکلیف ستیز انسان تھا، اس کو فوراً ختم کر دیا۔ تو یہ تکلیف، اب اس کا ہر حد و مرز کیا ہے تکلیف کا، یعنی تسلیم، جو تسلیم الہی ہے اس کا حد بندی کہاں پہ، کہ کہاں تک ہم کو اللہ کے حکم کے آگے سر اپنا جو ہے خم کرنا ہے، اس کی طرف امام صادق علیہ السلام نے اشارہ کیا۔ البتہ تفصیلی روایت ہے لیکن اس کو مختصر لفظوں میں کہوں کہ لو ان قوما عبد اللہ وحدہ لا شریک له واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وحج البیت وصاموا شهر رمضان ثم قال لشيء صنع الله تعالی او صنعه النبی ان لا صنع خلاف الذي صنع ووجدوا ذلك في قلوبهم لكان بذلك مشرکین۔ یہ جو روایت ہے کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قوم ایسی ہے کہ جو اللہ کی عبادت بھی کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، حج و زکوٰۃ تمامی امور کو انجام دیتی ہے، لیکن دل میں یہ سوچتی ہے یا زبان سے جاری کرتی ہے کہ یہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ جو ہمارے لیے تکلیف عائد کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ایسے ہوتا تو بہتر تھا، ویسے ہوتا تو بہتر تھا، یا زبان پہ جاری بھی نہ کرے بلکہ دل میں یہ سوچے، دل میں یہ خود اس کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ خدا نے یہ جو نازل کیا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اگر ایسے ہوتا تو بہت، یعنی آپ خدا سے بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں تدبیر امور میں، اس کا مطلب یہ تو ایسا انسان کیا ہے؟ امام فرماتے کہ مشرک ہے۔ اب ہم نے کل ذکر کیا تھا شرک کے حوالے سے کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جو کبھی معاف ہونے، البتہ یہ شرک خفی ہے کہ جہاں ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہم مشرک ہو گئے، لیکن بہرحال خدا کریم ہے کہ شاید شرک خفی کو جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد امام نے اسی آیت کی تلاوت کی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما ثم قال ابو عبد اللہ علیکم بالتسلیم۔ اس کے بعد امام نے اس آیت کی تلاوت، قرآن کی اس آیت کی کہ تم مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ جو اللہ اور رسول تمہارے لیے فیصلہ کر دیں اس کے سامنے تم سراپا تسلیم ہو جاؤ۔ اگر تم نے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسلیم تو ہو جاتے ہیں لیکن دل میں کسک باقی رہ جاتا ہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ جو اللہ نے کہا یا رسول نے کہا یہ صحیح نہیں ہے، تو کہا ایک تو یہ کہ کہیں پہ مجبوری میں ہم خاموش ہو جاتے ہیں لیکن کہیں پہ دل آپ کا گوارا نہیں کرتا اللہ اور رسول کے فیصلے کے اوپر، تو کہا اگر ایسا انسان ہے کہ جو اپنے دل میں تنگی محسوس کرے اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف، تو اس صورت میں وہ جو ہے
منزل تسلیم پر فائز نہیں ہے۔ اور اسی لیے امام نے پھر کہا کہ ثم قال عبود اللہ علیکم بالتسلیم، تمہارے لیے ضروری ہے تسلیم، یعنی امر الہی اور امر پیغمبر کے آگے سر تسلیم کو خم کر دینا یہ ضرور۔ بس ایک واقعہ اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کر دوں۔ اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ ضروری ہے آپ پہ، ایک بادیہ نشین تھا، اسی حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے تاریخ میں کہ بادیہ نشین عرابی اور دیہاتی تھا، اس سے پیغمبر اسلام نے 400 درہم میں ایک اونٹ خریدا۔ دیکھیں مرحلہ تسلیم، یہاں سے سمجھیں کہ اگر پیغمبر کہہ دیں تو بغیر چوں چرا کے انسان کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو 400 درہم کا وہ اونٹ خریدا، اور جب پیسہ دینے کی نوبت آئی پیسہ دیا اس پیغمبر اسلام نے، اور جب اونٹ کو لینا چاہا اس سے کہ میں نے معاملہ ہوا، تو اونٹ بھی اس نے کہا میں اونٹ نہیں دوں گا، اور پیسہ بھی لے لیا پیغمبر سے۔ اور چونکہ اس وقت جب دے رہے تھے معاملہ ہو رہا تھا تو کوئی تھا نہیں، تو کہا یہ میرا پیسہ بھی میرا ہے اور اونٹ بھی میرا ہے، اگر آپ کو اگر شوق ہے کہ آپ کا اونٹ ہے تو آپ جائیے گواہ لے کے آئیے۔ اب پیغمبر اسلام نے کہا نہیں ابھی تو میں نے پیسہ دکھا نا، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ایک مسلمان آیا، پیغمبر نے کہا کہ دیکھو ایسا ایسا مرحلہ میں نے معاملہ کیا، میں نے 400 درہم دیا، لیکن یہ قبول نہیں کر رہا ہے، یہ قبول نہیں کر رہا ہے۔ تو کہا کہ ہاں رسول اللہ یہ حق جو ہے اس کے ساتھ ہے۔ دیکھیں مسلمان ہے لیکن ابھی منزل تسلیم پہ نہیں پہنچا ہے یہ انسان۔ کہا کہ چونکہ حق اس کے ساتھ ہے کہ آپ کے پاس شاہد نہیں ہے، لہٰذا فیصلہ بھی آپ کے خلاف جائے گا۔ دوسرا مسلمان آیا، پیغمبر نے یہی بات دہرائی کہ یہ دیکھو ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا، تو دوسرے مسلمان نے بھی کہا نہیں آپ ہی کے خلاف ہے فیصلہ چونکہ آپ کے پاس شاہد نہیں ہے۔ اسی اثنا میں امام علی آ گئے۔ اب جب امام علی آئے تو امام علی سے پیغمبر نے کہا، تو امام علی نے دیہاتی سے کہا اور بادیہ نشین سے کہا کہ تم اونٹ کیوں نہیں دیتے؟ تو کہا نہیں میرا اونٹ ہے میں نہیں دوں گا۔ اب ایک مرتبہ کہا، 2 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ تاریخ نے کہا، 2-3 مرتبہ کہا، لیکن اس نے یہی جملہ دہراتا رہا۔ پھر امام گئے واپس گھر جانے کے بعد تلوار لیا اور چھپا کر اپنے نیام میں لے کر آئے، اور اس کے بعد پھر کہا کہ تم اونٹ دیتے ہو یا نہیں؟ تو کہا کہ نہیں میں نہیں دوں گا، یہ میرا مال ہے، پیسہ بھی میرا ہے اونٹ بھی میرا ہے۔ تو امام نے اب روایت مختلف ہے یہاں پہ جو نقل ہے کہ بعض کہتی ہے روایت کی بس نقصان پہنچایا، اس کے بعض حصے کو تلوار سے مارا، اور بعد نے کہا قتل کر دیا، یہاں تک روایت ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ یا علی تم نے ایسا کیوں کیا؟ اب جو جواب سنیں، یہ منزل تسلیم ہے علی کا نبی کے مقابلے میں، اور یہیں سے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جب پیغمبر نے پوچھا کہ یا علی تم نے یہ کیا کر دیا، تو جواب دیا اس امام علی نے کہ یا رسول اللہ نصدقک علی الوحی من السماء ولا نصدقک علی 400 درہم، کہ ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں آسمانی وحی کے اوپر، آسمانی گفتگو کے اوپر، آسمانی باتوں پر، اس 400 درہم میں ہم آپ کی بات کی تصدیق نہ کریں، یہ تو ہمارے لیے تحفہ ہے۔ لہٰذا یہ منزل تسلیم ہے کہ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم منزل تسلیم میں ہم اللہ کے تمام حکم میں سر تسلیم خم کریں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب